جب حلال اور حرام جمع ہوں تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ آدمی کے نماز روزے کو نہیں بلکہ اس کی دانائی اور راست بازی کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس وقت تک ذلیل نہیں کرتا جب تک اس کی برائی حد سے نہ گزر جائے۔ کسی شخص پر اس وقت تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کے غصے کو آزما نہ لے۔ جو شخص اپنے اندر ایسی صفت لوگوں کو بناوٹ کر کے دکھائے جو واقعی اس میں موجود نہ ہو تو اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اپنے زیر کفیل لڑکیوں کو بدصورت اور حقیر مردوں کے پلے نہ باندھو، وہ تمہاری طرح اچھے ساتھی پسند کرتی ہیں۔ انسان صوم و صلات سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ بدکاری کی کثرت سے زمین میں فساد، زلزلہ آتا ہے اور حکام کے ظلم و ستم سے قحط واقع ہوتا ہے۔ حسن اخلاق اور پاکیزگی کردار کا معیار یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہیں۔ کبھی کسی بے قصور کو نہ مارنا کہ وہ ذلیل ہو جائے، اور کبھی کسی کی بیجا تعریف نہ کرنا کہ وہ غرور سے اکڑ جائے۔ شریف کی شناخت یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے پڑھے تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے۔ ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ ترغیب دلانے کی نیت سے اعلانیہ صدقہ دینا خفیہ سے بہتر ہے۔ حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام برائیاں وابستہ ہیں۔ حیرت ہے اس پر جو تقدیر کو برحق جانتا ہے پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا عابدوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جو لوگوں کی برائی کے لیے وقت نکالتا ہے وہ بڑا گناہ گار ہے۔ مسلمانوں کی ذلت اپنے دین سے غفلت میں ہے، نہ کہ مفلسی میں۔ زبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ بدگو 3 آدمیوں کو مجروح کرتا ہے، اول اپنے آپ کو، دوم جس کی برائی کرتا ہے، سوم جو اس کی برائی سنتا ہے۔ حق پر قائم رہنے والے مقدار میں کم ہوتے ہیں مگر قدر و منزلت میں زیادہ۔ نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کیا جانا ناشکری ہے۔